بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات موقرات اسلامی ماؤں اسلامی بہنوں، دعا ہے اللہ میری اس تمام دی اس مقام تے حاضری جمعہ المبارک واسطے حاضر ہونا اللہ پاک ساری نجات دا ذریعہ سبب بنائے اور ایک ایک منٹ اللہ پاک سارے واسطے درجات دی بلندی دا باعث بنائے۔ 18 ذی الحجہ جو کل دن گزریا، آج 19 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ یاد ہوئے گا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے، اور ایسا عظیم شہید مظلوم مدینہ، ظلم دی انتہا کر دیتی گئی۔ لوگوں ایتھے اگر کسی دا ایک دن واسطے پانی بند کیتا جائے، کہا جاتا ہے بڑا مظلوم، بڑا ظلم کیتا گیا، واقعی ظلم کیتا گیا، سانو ایک دن نال بھی کوئی اختلاف نہیں، 3 دن نال بھی کوئی اختلاف نہیں، 10 دن نال بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں تے اس مظلوم دی بات کر رہا جنہ کا 40 روز پانی بند کیتا گیا۔ اخیر نہیں ہو گئی ظلم دی، کوئی بندہ ایک دن مکمل بغیر پانی دے زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے گرمی ہوئے چاہے سردی ہوئے۔ اللہ پاک نے ایک وہ جسم دا ایک حصہ بنا دیتا، بغیر پانی پین دے بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن عثمان میں تیرے ایمان دے صدقے جاواں 40 روز تک بغیر کھائے پیے گزارا کر لیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مظلوم انسان، لوگوں دنیا تو چلے جان تو بعد لڑائیاں مک جاندیاں نے، دشمنیاں ختم ہو جاندیاں نے، عداوتاں لوگ مٹا دیتے نے، لیکن میرے پیارے عثمان دے دشمن اتنے کمینے کہ حضرت عثمان دی شہادت تو بعد بھی انہاں نال عداوت کرنی تو باز نہیں آندے، صحابہ نال بغض رکھنے تو باز نہیں آندے۔ اگر ایک گندیاں زمانہ ان پاک باز لوگاں دی توہین کرن واسطے ہر وقت آمادہ رہندیاں نے، اہل ایمان اہل اسلام تہاڈا فرض بنتا ہے کہ تسی بھی ہر وقت صحابہ کی عظمت بیان کرنے واسطے ہمارا تیار رہو۔ جتھے بھی اللہ موقع نصیب فرمائے عظمت صحابہ بیان کرو، اللہ جتھے بھی موقع عنایت فرمائے عظمت رسول کا پرچار فرماؤ، اللہ کی توحید کا اعلان کرو اور اسلام کو آگے پھیلاؤ۔ اور میرے بھائیو، انتہائی اختصار کے نال اثر وقت کے اندر سیرت حضرت عثمان دا تھوڑا جتنا تذکرہ ہوئے گا اور وہ دے بعد شہادت دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ سننا ذرا کون عثمان؟ عثمان جامع القرآن، عثمان ذرا محبت کا اظہار کرتے جاؤ حضرت عثمان نال۔ کون عثمان؟ عثمان جامع القرآن، عثمان کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ ناشر قرآن حضرت عثمان، حافظ قرآن
جو پہلو بیان کیتا جائے اللہ کی قسم دن گزر جان راتا بھی جان سیرت عثمان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ نے کتنی زیادہ نادر خوبیاں بھر چھڑیاں نے اتنے زیادہ اللہ نے نبی نال پیار کرنے والے اور لوگوں میں ابتدا کے اندر حضرت عثمان دیا چند اہم خوبیاں کا تذکرہ کرنا چاہنا وا یہ بات اگے بیان شروع کریں گے انشاءاللہ حضرت عثمان کو اللہ نے جو عظیم خوبیاں نصیب فرمائیاں عظیم اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ عطا فرمائے انہاں دا ذرا بیان سنیا دے حضرت عثمان کو اللہ نے 10 اہم خوبیاں نال نوازیا سی کہ اگے بھی بات سنی ہوئے گی لیکن جدوں بھی بات سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا کوئی نئی بات سننے کو ملتی عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خوبی پہلی عظمت کی بات ہے کہ حضرت عثمان اسلام کے اندر چوتھے مسلمان سن چوتھے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق سب تو پہلے مردہ وچوں مسلمان ہوئے سیدہ خدیجہ خواتین وچوں سب تو پہلے مسلمان ہوئیاں حضرت زید بن حارثہ غلاماں وچوں سب تو پہلے مسلمان ہوئے اور حضرت علی چھوٹی عمر دے بچیاں تو سب تو پہلے مسلمان ہوئے لیکن مرداں دے وچوں حضرت عثمان دا چوتھا نمبر اسلام دے اندر سبحان اللہ یہ ان خوش نصیباں اندر شامل ہوئے جنہاں دے بارے اللہ کریم نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اسلام اندر سبقت لے جانے والے پہلے اسلام قبول کرنے والے دے اندر اللہ اکرمایا نام حضرت عثمان کا نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ گندے جایا جے پہلی خوبی پہلی صفت نبی میں بیان کی تھی کہ اسلام اندر چوتھے مسلمان 10 دے عظیم خواص عظیم دیا خوبیاں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں دوسری خوبی جو اللہ نے حضرت عثمان کو نصیب فرمائی کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو حکم فرمایا میرے نبی جی اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان نال فرما دیو اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح وہ لوگوں پورا توجہ فرمانا کوئی بندہ بھی تمہارے معاشرے اندر میرے معاشرے کے اندر کبھی کوئی کسی غلط بندے کی سفارش نہیں کرتا کسی کا رشتہ کروانا ہوئے کبھی کوئی کسی غلط بندے کی نشاندہی نہیں کرے گا اگر تمہارے کو کوئی پوچھن واسطے آ جائے محلے کے اندر رہندے ہویاں دروازہ کھڑکا کے اکثر لوگ پوچھتے نے آ کے کہ اسی فلاں گھر رشتہ داری کرنے چاہتے ہیں وہ کیسے بندے نے کوئی نہ جاتا پتہ دسو اچھے بندے کی تسی گارنٹی دیو گے اگر غلط بندہ ہوئے گا تسی کہو گے یار بچ کے ریاض یہ بندے ٹھیک نہیں تسی جاؤ کوئی اور گھر تلاش کر لو اور لوگوں یہ کہ میرا تمہارا معیار ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرے نبی جی عثمان نال اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہو کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ عثمان بڑا ہی نیک ہے عثمان بڑا ہی بادشاہ ہے عثمان اندر و باہر ایک جیسا ہے سبحان اللہ اللہ بھی کسی غلط بندے کی گارنٹی نہیں دیندے اللہ نیکا کی گارنٹی دیندے نے سبحان اللہ حضرت عثمان دا نکاح سیدہ رقیہ نال ہو گیا یہ دوسری خوبی تیسری خوبی سیدہ رقیہ فوت ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال فرما دیتا ہے دو بیٹیاں دے یکے بعد ایک گھر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور لوگوں دنیا کائنات اندر 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لے آئے لیکن کسی نبی نے کسی صحابی کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ دے نکاح کے اندر
بات سنیا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن اللہ دا میرے اوپر اتنا احسان ہے میں کبھی بھی زندگی اندر بدی دا ارادہ نہیں کیتا بدی کرنا تے دور دی بات ہے گناہ کرنا تے دور دی بات ہے کبھی بدی دا ارادہ بھی نہیں کیتا سبحان اللہ کیسی عظیم خوبی حضرت عثمان دی پنجویں بات حضرت عثمان زندگی اندر کبھی شراب بھی نہیں پیتی عظمت صحابہ سننے والے ہو حضرت عثمان فرمان کہ میں تے کبھی زندگی اندر شراب نہیں پیتی اسی نام عثمان بھی رکھیا ہوئے حضرت عثمان نال پیار بھی کرتے ہو لیکن اسی شرابہ پیتی جائیے اسی پھر بھی مسلمان کہلانے ہٹ جاؤ بچ جاؤ انہا خبیث چیزاں کولوں بچ جاؤ انہا غلط چیزاں کولوں بچ جائیے عظمت صحابہ سنتے ہو صحابہ والے کردار بھی اپنایا کرو حضرت عثمان فرماندے نے میں زندگی اندر کبھی شراب نہیں پیتی چھٹی بات حضرت عثمان فرماندے نے میں زندگی اندر کبھی چوری بھی نہیں کیتی سبحان اللہ زندگی اندر کبھی چوری بھی نہیں کیتی کیسی عظیم خوبی حضرت عثمان ابن عفان دی اور ساتویں بات حضرت عثمان فرماندے نے میرا اللہ میرے اوپر اللہ دا اتنا احسان ہے میرا اللہ میرے اوپر اتنا دادی ہے کہ میں کبھی بھی زنا نہیں کیتا کبھی بدکاری نہیں کیتی زنا نہیں کیتا اللہ اکبر اٹھویں بات حضرت عثمان فرماندے نے کہ جدوں دا میں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اسلام قبول کیتا ہے اس دے بعد کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ نہیں لگایا اتنا حیا کہ ہاتھ اللہ دے نبی دے ہاتھ نہ لگیا ہوا ہے سبحان اللہ اتنا حیا اللہ دے نبی علیہ السلام دا اور نویں بات حضرت عثمان فرماندے نے میں زندگی اندر کبھی گانا بھی نہیں گایا کبھی گانا نہیں گایا مسلمانوں سنجھوڑی اپنے آپ میں ساڑھے موبائلہ دے اندر گانے ساڑھے ریڈیونا گانے والیاں ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے گلیاں بازاراں اندر چلتے پھرتے انڈیا دے گانے گاتے پھر کہیں جی 14 اگست آ رہی ہے کدی 14 اگست اسی تے جناب ذہنی طور تے غلام بنے ہوئے انڈیا دے غلام بنے ہوئے انہاں دے جناب ایکٹراں ورگے ساڈے وال انہاں دے ایکٹراں ورگیاں ساڈیاں جناب بھولیے بنا لے وہ جیسی گانے گانے وہ جیسی نیگے منہ کر کے ترے پھرنے استغفر اللہ حضرت عثمان فرماندے نے میں زندگی اندر کبھی گانا بھی نہیں گایا اے 9 باتاں ہو گئیاں 10ویں بات حضرت عثمان فرماندے نے اللہ کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر جمعے والے دن میں ایک غلام ضرور آزاد کیتا ہے کیسی عظیم خوبیاں ایسے واسطے اللہ کریم نے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ دے بارے انہاں دی عظمت کو دوالا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى نیکی اندر سبقت لے جانے والے نیکی دا شوق رکھنے والے اولئک عنہا مبعدون یہ جہنم کو دور ہو گئے جہنم نہ کو دور ہٹا دی گئی سبحان اللہ میں تذکرہ کر رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اس پہلو کا میں تذکرہ کر وجہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی صحابت عثمان کا تذکرہ تے سنتے رہتے ہو حیائے عثمان کا تذکرہ تے سنتے رہتے ہو آج ایک بھی سنو کہ نام وجہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ 1400 کے قریب صحابہ اکرام تیار ہوئے جناب جا رہے ہیں مکے وال جا رہے ہیں مکے دی محبت دل اندر بڑی معتزم ہوئی کہ ناوے نہ ہو
اسی اللہ دے گھر بیت اللہ اندر پہنچ جائیے. صحابہ شوق دے نال, صحابہ ذوق دے نال, صحابہ ولولے دے نال, صحابہ جذبے دے نال جا رہے ہیں. بڑی جناب آساں تے امیداں احترام کرتے ہوئے صحابہ کرام نے, لیکن مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر دور حدیبیہ مقام تے صحابہ نو روک لیتا گیا ہے. کافران مشرکین مکہ نے مکے دا داخلہ بند کر دیتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, تسی مکے اندر نہیں جا سکتے, مکے اندر دا داخلہ منائے. اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے اس مقام تے بیٹھ گئے. ان اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صحابیوں مکے والیاں نال جا کے مذاکرات کرنے نے, انہاں نوں جا کے سمجھانا ہے اسی جنگ دے ارادے نال تے نہیں آئے, اسی لڑائی دے ارادے نال تے نہیں آئے, صرف عمرہ ادا کرنا ہے. بیت اللہ دا طواف کران گے, صفا مروہ دی سعی کران گے, مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھان گے, زمزم پیان گے, عمرہ کر کے پھر واپس چلے جاواں گے. ہن بھیجیے کنوں حضرت ابوبکر صدیق وال بھی نظراں اٹھ رہیاں نے, حضرت عمر وال بھی دھیان جا رہا ہے, لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام نے پوری ملت اسلامیہ تے نظر دوڑائی. الفاظ نے اور کریا کہ پوری ملت اسلامیہ جڑے 1400 آئے ہوئے, یہ سارے قدوسی جماعت. اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کدھر گیا میرا پیارا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا عثمان جاؤ مکے والیاں وال, مکے اندر جاؤ, میرے سفیر بن کے جاؤ, میرے قاصد بن کے جاؤ, میرے پیغام رساں بن کے جاؤ, جا کے انہاں نال مذاکرات کرو, ڈیل کرو, انہاں نال جا کے سمجھاؤ کہ اسی جناب جنگ دے ارادے نال نہیں آئے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا لیندے ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام روانہ کیتا ہے. حضرت عثمان مکے اندر, مکے والیاں نوں پتہ لگا کہ عثمان آ رہا ہے, عثمان آ رہا ہے, سبحان اللہ, عثمان آ رہا ہے. لو مکے والے حضرت عثمان دے استقبال واسطے نکلے, آگے ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, جی آیا عثمان, جی آیا عثمان. عثمان بڑے پروٹوکول والے نام مکے اندر لے جایا گیا ہے. کہنے لگے پیارے عثمان, بیت اللہ تو دور گئے ہوئے, تینوں عرصہ گزر گیا ہے, عرصہ بیت گیا ہے, بیت اللہ دیاں جدائیاں برداشت کیتیاں ہویاں. جل جات کے پہلے بیت اللہ دا طواف کر, جا جا کے پہلے صفا مروہ دی سعی کر, پہلے عمرہ ادا کر, پھر سکون نال بیٹھ کے گل بات کران گے, جڑی بات ہوئے گی پھر بات ہوئے گی بات اندر. حضرت عثمان دے ایمان اور محبت کا امتحان سی. حضرت عثمان ایویں نظراں جھکائیاں نے, اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے, یکا یک چہرہ اوپر اٹھاندے نے, فرماندے نے, اوہ مکے والےو, بے شک مینوں بیت اللہ نال بڑا ہی پیار ہے, بیت اللہ نال بڑیاں محبتاں نے, دل اداس ہو گیا ہے, بیت اللہ دی جدائیاں برداشت کردیاں اکھاں ترس گئیاں نے, بیت اللہ دا ایک دیدار کرن واسطے, بیت اللہ نوں دیکھن واسطے دل مچلدا پیا ہے, دل جناب بے قرار ہوندا جا رہا ہے. لیکن اللہ دی قسم, جدوں تک میرے محمد کو بیت اللہ دا طواف کرنے دی اجازت نہیں دتی جائے گی, عثمان نہیں ہوگا تک بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا. محبت پیار. کیا اللہ دے نبی نے کہہ کے بھیجیا سی کہ عثمان تو جا کے اگر مینوں اجازت آوے تو ہی جا کے طواف تا کری؟ اللہ نبی نے کہا سی نہیں نہیں نہیں,
اللہ دے نبی نو عثمان دے اعتبارے عثمان میرے نبی نال پیارے کہ جدوں تک میرے نبی نہیں آن کے میں بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کراں گا میں جناب دونوں ہی بیت اللہ وال نگاہاں اٹھائیاں تے فرمان لگے زادک اللہ عزم و شرفا بیت اللہ اللہ تیری عزت اندر تیری مقام اندر اور اضافہ فرمائے دل تے بڑا کرتا ہے کہ میں اڑ کے پہنچ جاواں لیکن جگہ تک میرے محمد کو اجازت نہ دیا جان گیا عثمان یہ جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا اللہ اکبر کہنے لگے اچھا یہ بات ہے پھر تو بھی ایتھے ہی رہ لو تینوں نصیب واپس نہیں جان دینا حضرت عثمان کو نظر بند کر دیتا گیا ہے مکہ مکرمہ دے اندر ادھروں افواہاں پھیلا دیتیاں گئیاں نے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان مکے اندر شہید ہو گئے اللہ دے نبی علیہ السلام تک اطلاع مل دیئے صبح فجر دی نماز کے بعد حضرت کو اطلاع ملی اللہ دے نبی دے آنسو بہی جا رہے نے روئی جا رہے نے صحابہ حیران ہو گئے پتہ نہیں کی گل بن گئی آج صبح صبح اللہ دے نبی دے آنسو بہ رہے نے لیکن کوئی بھی نابے میں پوچھتا نہیں بس حضرت دے آنسو دیکھ کے صحابہ دے بھی آنسو نکل آنے نے کتنے محبت والے صحابہ سن حضرت کو روتیاں دیکھتے سن نالی رون لگ جاندے سن حضور کو مسکران دیا دیکھتے سن نالی مسکران لگ جاندے سن صحابہ دے بھی آنسو نکل رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے مولا کے حضرت ابو بکر عرض کرنے اللہ دے نبی جی کیوں روئی جا رہے ہو کی مسئلہ ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے صحابیوں انہوں اطلاع ملیاں نے کہ میرے عثمان مکے اندر ظلمن جبرن شہید کر دیتا گیا ہے ان دے صحابہ دے آنسو اور بہے محبت کا ایک معیار سی محبت کا تقاضا ایسا سی صحابہ اور رو رہے نے اللہ دے نبی بھی رو رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے صحابیوں اکٹھے ہو جاؤ میرے قریب آ جاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ یاد عثمان یاد نام عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جانا گے یا اسی طرح اپنی جانا قربان کر دیا گے جنہیں عثمان نے اپنی جان قربان کر دی ہے صحابہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے نے سب کو نیچے ہاتھ اللہ دے نبی علیہ السلام دا اوپر ہاتھ ابو بکر صدیق دا اوپر ہاتھ حضرت عمر دا اوپر ہاتھ حضرت علی دا اوپر حضرت سعد دا حضرت سعید دا 1400 صحابہ آتے جناب بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا میرے نبی جی تواڈے ہتھاں دے اوپر ہاتھ میرا ہے میں بھی بیعت کر رہے ہیں اللہ اکبر ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دا ہاتھ تواڈے ہتھاں دے اوپر اللہ اکبر اللہ وحی بھیج کے دس سکتے سن جبریل کو بھیج کے دس سکتے سن میرے نبی جی خیر میرے کوئی مسئلہ نہیں ہویا تیرا عثمان چنگا بھلا ایویں افواہاں نے تیرے عثمان دی خیر ہی خیر ہے اللہ دس سکتے سن لیکن اللہ کریم صحابہ دا محبت والا معیار حضرت عثمان نال اجاگر فرمانا چاہتے سن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا لقد جدوں کلام دے شروع تے آوے قسم دا معنی پیدا ہوتا ہے گویا کہ اللہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے نے نعت جہاں جلال دی قسم میں مومنہ نال راضی ہو گیا
انہاں مومناں دے اندر ابو بکر بھی نے، انہاں دے حضرت عمر بھی نے، حضرت علی بھی نے، سارے صحابہ اللہ کریم مخاطب ہو کے فرما رہے نے او ایمان والو میں تہاڈے نال راضی ہو گیا۔ اللہ جی کیویں فرمایا جس درخت دے نیچے بیٹھ کے تہاڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن، اللہ نے اس درخت کا بھی تذکرہ فرما دیتا، اپنے قرآن اندر دا بھی بیان فرمایا تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا اللہ کریم فرما رہے نے میں جاننا جو انہاں دے دلوں دے اندر ہے، میں جاننا وا اللہ جی تسی جانتے ہو، تسی علیم بذات الصدور ہو، دلاں دے راز جاننے والے اللہ جی کی ہے دلاں دے اندر۔ فرمایا صحابہ دے دلاں اندر اپنے نبی نال پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، اے تے جناب ایویں گندے منہ والا کھارے منہ والا وبیلا مچاندا ہے کہ اتوں ہور سن تے وچوں ہور سن، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے چپ کر جاؤ، انہاں دے ایمان دی گواہی تے میں دے رہا ہاں، فعلم ما فی قلوبہم، مینوں پتہ ہے کہ انہاں دے دل بھی پاک سن، انہاں دے ایمان بھی پاک سن، انہاں دے چہرے بھی پاک سن، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے نا قسم کھا کے فرمایا اتنا ایمان والے نال میں راضی ہو گیا، اے وجہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں میں نا آخر وقت قیامت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب بہت پہاڑ تے گئے، مشہور حدیثاں اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، اللہ کے نبی علیہ السلام انہاں ساتھیاں دے نال احد پہاڑ تے تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ جڑا مسجد نبی تو نکلو تے سامنے ہی نظر آندا ہے، سبحان اللہ، سامنے ہی نظر آندا ہے، 22 نمبر گیٹ تو باہر نکلو پتہ لگتا ہے جیسے سامنے ہی ہے، تر پو تے پھر تر پو، سبحان اللہ، تقریباً کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے پیدل جانے ہاں، دیکھنے والے کے سامنے ہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اکثر پیدل ہی جایا کرتے سن احد پہاڑ تے، صحابہ اتنی بات کرتے سن، دسنا میں چاہنا ہے کہ اپنے آپ کو واقعی بھی عادت ڈالو، پیارے پیغمبر دی سنت ہے پیدل چلنا، پیدل چلنا حضور دی سنت ہے، چلیا کرو تاکہ صحت بھی صحیح رہے، حضور دی سنت بھی عمل ہو جائے، بیماریاں بڑھ گئیاں، پریشانیاں بڑھ گئیاں، کیوں اسی نہ حضور دی سنت عمل ہی نہیں کرتے۔ بہرحال آپ احد پہاڑ تے گئے، احد پہاڑ نے خوشی اندر آ کے جھولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو ماریا احد پہاڑ اوپر، اسکن ایجوہ الجبل، احد پہاڑ ذرا سکون کر اللہ
چلیا جا رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق دنیا کو تشریف لے گئے. حضرت عمر کا دور آیا. 12 سال تک انہوں نے خلاف حکومت فرمائی. آخرکار حضرت عمر بھی دائی اجل میں لبیک کہہ گئے. بہرحال بھی اپنے رب کو چلے گئے. شہادت کا جام بھی گئے. حضرت عثمان دیا واریاں آ گئیاں. خلافت خلافت کی قمیص اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین بن گئے, امیر المومنین بن گئے. لیکن پہلے دن تو ہی انہاں دے خلاف نامک پروپیگنڈا شروع کر دیتا گیا کہ حضرت عثمان اکرم باپر بڑی کرتے ہیں بنا بغیر میرٹ تو اپنے رشتہ داروں نام حکومت اندر نواز رہے نے. بغیر میرٹ تو بغیر معیار تو بس اپنے رشتہ داروں نواز لینے ایک پروپیگنڈا بنایا گیا. حالانکہ حضرت عثمان نے جڑیاں بھی ذمہ داریاں کسی دیاں لگائیاں وہ میرٹ تے لگائیاں. انہاں دا جناب جس کام اندر ماہر سن اس کام اندر انہاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں. ایک حکومتی تجربہ سی, ایک حکومتی پلان سی. بہرحال حضرت عثمان دے خلاف منصوبہ گہری سازش اختیار کرتا چلا گیا. عبداللہ بن سبا یہودی دی ذریت مدینہ منورہ اندر پھیل گئی. بلوائیاں نے مدینہ منورہ دا محاصرہ کیتا ہویا ہے. لیکن افسوس دی بات یہ ہے کہ اس سازش کے اندر کئی مسلمان بھی شامل ہو چکے سن. حضرت عثمان دے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو رہے ہیں. انہاں دے خلاف کافی ہرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اپنے مکان دی چھت تے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں او بلوائیو آؤ ذرا میری بات تے سنو. کہنے لگے شاید عثمان خلافت و دستبردار ہوں لگا ہے. سارے اکٹھے ہو گئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں دسو کیا میں او عثمان نہیں ہاں, کیا میں او عثمان نہیں ہاں جنہاں نے مسجد نبی واسطے جگہ خرید کے وقف کی تھی. جی ہاں جی تسی او عثمان ہو. ظالمو اجو سے مسجد نبی اندر میرے تے نماز پڑھنے تے پابندی لگائی ہوئی تھی. کیا میں او عثمان نہیں ہاں میرے روما خرید کے وقف کیتا. جی ہاں جی تسی او عثمان ہو. اور ظالمو اجو سے تمہیں دا مٹھا پانی میرے تے اللہ منع کیتا ہویا ہے, میرے واسطے پانی بند کیتا ہویا ہے. بہرحال کیا میں او عثمان نہیں ہاں. اللہ دے نبی نے دو اپنی بیٹیاں دا نکاح مینوں دتا. جی ہاں جی تسی او عثمان ہو. کیا میں او عثمان نہیں ہاں. غزوہ تبوک دے موقع تے میں لشکر دی تیاری اندر کتنا زیادہ حصہ ڈالیا. اللہ دے نبی کو بارہا مرتبہ جنت دیا بشارتاں رہیاں. جی ہاں جی تسی او عثمان ہو. حضرت عثمان فرماتے ہیں پھر کیوں میرے قتل دے در پہ ہوئے ہو. کیا لگے اسی کچھ نہیں جانتے بس دو حرفی بات ہے خلافت و دستبردار ہو جا. حضرت عثمان فرماتے ہیں جیتیاں جیتے جنہیں ہو سکتا میں اپنے ہتھی توانوں خلافت نہیں دے سکتا. اللہ دے نبی نے مینوں منع فرمایا سی. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کا محاصرہ کیتا ہویا ہے. انہاں دے گھر تک نہ راشن پہنچ رہا ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات دا وقت ہے. فرماتے ہیں کہ جناب دیکھیا کہ بلوائی کتنے دور دور گئے ہوئے تھوڑے سے غافل ہوئے. انہاں نے ایک مشک بھری پانی دی حضرت عثمان دے گھر تک لے جا رہے ہیں. رات کی تاریکی اندر کہ میرا عثمان پیاس نال تڑپ رہا ہوئے گا. میرا عثمان پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوئی. حضرت عثمان دے گھر تک پانی لے کے جا رہے ہیں. گھر دے قریب پہنچے, دروازے دے پاس پہنچے, ایک بلوائی دی نگاہ پہ جاندی ہے. ایک شور بچاندا ہے کوش کرو کوئی عثمان دے گھر پانی لے کے جا رہا ہے. بلوائیاں نے دیکھا اندھیرا سی. حضرت علی نو پہچان
پیاسا بھی دور کر دیندے نے۔ اس دوران کئی صحابہ آئے، کئی صحابہ خیر خواہ آئے، حضرت عثمان کی سامنے اجازت دے رہو اسی نام بلوائیاں نونگا تحس تحس کر دئیے۔ مغیرہ بن شعبہ نے آگے اوپر کی تھی، حضرت عثمان فرماندے نے مغیرہ اتھوں چلا جا، اتھوں چلا جا، میں مدینے دیاں گلیاں جتے میرے محبوب دیاں گلیاں لگیاں ہویاں نے انہاں گلیاں نو خون نال رنگین نہیں کر سکدا۔ مدینے نال پیار اتنا زیادہ کہنے کہ شاہ مغیرہ کہنے کہ عثمان جی کرو کہ ملک شام اندر چلے جاؤ، شام اندر چلے جاؤ، اوتھے جدوں جاؤ حالات سازگار ہوں گے اور اسی واپس بلا لواں گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے مغیرہ تیری بات ٹھیک ہے، اتنی بات دس میں شام اندر چلا جاواں گا، کیا اوتھے میرے نبی دا روزہ موجود ہے؟ اتھے تے حضور دی قبر نوں میرے کے سلام پڑھ لئیدا ہے، حضور واسطے دعاواں کر لیندیاں نے، کیا اوتھے روزہ رسول موجود ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ دیاں کھندران سوا گئے، رو کے کہنے لگے عثمان اللہ تیرے محترم تیرے محبت اندر تیرے پیار اندر برکتہ نصیب فرمائے، شام اندر تیرا غیر رسول موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہنے لگے مینوں ایتھے ہی رہن دیو، مینوں ایتھے ہی رہن دیو، میں مدینے اندر ہی رہاں گا، مدینہ چھڈ کے نہیں جا سکدا۔ اور بھی دیگر صحابہ آئے، حضرت عثمان کو اجازت لینے واسطے آئے، لیکن حضرت عثمان منع فرمائی جا رہے ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی، یہ نہ خون بہا نہیں ہونا، خون نہ بہایا جائے، امن دے نال جناب سازگار ماحول بناؤ، مذاکرات دا ماحول بناؤ، لیکن حالات گڑبڑ ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک رات دی رات دا وقت ہے، ایک جناب آدمی دیوار پھلان کے اندر داخل ہویا، بی بی نائلہ سمجھدیاں نے کہ کوئی خیر خواہ آیا ہے، کوئی ہمدرد آیا ہے، لیکن یہ ظالم اگے بڑھیا، بی بی نائلہ دے منہ تے تھپڑ مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا پیارا عثمان جنہیں فرشتے بھی حیا کرن لیکن ظالم اس گھر دا حیا نہیں کردے۔ حضرت بی بی نائلہ دے منہ تے تھپڑ ماریا، حضرت عثمان دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہنے لگے او ظالما اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیریاں اکھاں انیاں ہو جان، میرے گھر وال نظر ماریو، اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیریاں اکھاں انیاں ہو جان، تیرے پیر ٹوٹ جان۔ اللہ اکبر۔ میں آگے جا کے دساں گا۔ بہرحال حضرت عثمان ایک رات تیرا دا وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اکبر۔ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہ تو اللہ ظالم اندر بڑھ دینے، تلوار دا وار کر دینے، حضرت عثمان اللہ زمین تے زخمی کر کے پھینک دیتا ہے۔ حضرت بی بی نائلہ کے بڑھدیوں نے ایک ظالم تلوار دا وار کردا ہے، بی بی نائلہ دا پنجہ کرتا چلا گیا، حضرت عثمان دی گردن کرتی چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خواب اندر بشارتہ دیتیاں سن، عثمان بڑا لمبا روزہ رکھے آئی، آجا جلدی آجا، میں حوضے گوشت تے تیرا انتظار کرنے آواں، تے وہ اپنے ہتھا نال پانی پینا مانگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، مظلوم مدینہ عثمان، کائنات کا مظلوم ترین انسان حضرت عثمان۔
سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا دوپٹہ پیش کیتا ہے انج کرو عثمان دی میت کو اس دوپٹے نال بن کے چھت تو نیچے اتارو ظالم ہو سکتا میرے دوپٹے تے حیا کر لے لیکن انہاں ظالماں نے امی عائشہ دے دوپٹے تو تار کر دیتا ہے اللہ دے نبی دی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ دی عصمت بھی حیا نہ کیتا اتنے کمینے دوپٹہ تار کر دیتا آخرکار 3 دنوں دے بعد رات دے وقت چھپیاں چھپاندیاں حضرت عثمان دی میت کو نیچے اتاریا گیا ہے لکدیاں لگاندیاں جنت البقیع اندر جا کے دفن کیتا گیا لیکن اس دوران بھی ظالماں کو پتہ چل گیا ہے کہ عثمان دی میت کو لے کے جا رہے ہیں جنازیاں دے اوپر لوگ پھلاں دیاں پتیاں پھینک دے نے لیکن میرے عثمان دی میت دے اوپر ظالم پتھر پھینک رہے ہیں اللہ اکبر مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات مظلوم ترین انسان حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی جلیل نے یہ فرماتے ہیں میں جناب بصرہ دے جناب بازاراں دے اندر ملک شام دے اندر جا رہا سا بازاراں چوں گزر رہا وا اور بات جڑی میں پہلے بیان کیتی اودی تفصیل میں دسن لگا فرماتے نے میں جناب شام دے بازاراں چوں گزر رہا وا ایک آدمی دیکھیا کہ شدید گرمی دا موسم ہے دھوپ لگی ہوئی گلیاں تپ رہیاں نے دھوپ دے نال جناب ریگ ریگ کے زمین تے جا رہا ہے ایدیاں دوویں اکھاں بھی کوئی نہیں دوویں ہاتھ بھی کوئی نہیں دوویں پیر بھی کوئی نہیں تے کہندا ہائے اگ ہائے اگ ہائے اگ اگ کردا چلا جا رہا ہے ابو قلابہ فرماندے نے مینوں ترس آیا میں جا کے کہنا او میاں کی ماجرا بن گیا ہے اگ اگ کردا پھرنا ہے تیرے ہاتھ بھی کوئی نہیں تیری اکھاں بھی کوئی نہیں تیرے پیر بھی کوئی نہیں اتنا رو کے کہندا ہے میں ان بد نصیباں دا شامل ہاں جنہاں جناب عثمان دے گھر اندر گئے سا میں سجدہ نائلہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی حضرت عثمان نے جناب غصے اندر آ کے غیرت اندر آ کے بددعا دیتی سی اللہ کرے تیری اکھاں نیاں ہو جان تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے پیر ٹوٹ جان تینوں اگ ملے کہنے لگا کہ اکھاں بھی چلیاں گئیاں ہاتھ بھی چلے گئے پیر بھی ختم ہو گئے ہن اگ ہی رہ گئی ہے بس ساری گلاں پوریاں ہوندیاں جا رہی نے مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان اللہ پاک سب کو حضرت عثمان جیسا محبت والا ایمان نصیب فرمائے ایسا بلند ایمان اللہ پاک ہر ایک کی قسمت عطا فرمائے اللہ پاک صحابہ نے سچی محبت عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون